جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے خانہ کعبہ میں پہلا خطبہ اسلام پڑھا تو مشرکین مکہ نے ان پر کیوں اتنا تشدد کیا کہ وہ لہولہان ہو گئے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی آنکھیں بھی نم ہو گئیں۔ قسط نمبر 9، آغاز اسلام میں اکثر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کرتے کہ کیوں نہ ہم لوگوں کے سامنے اپنے ایمان و عقیدے کا برملا اظہار کریں، آخر کب تک ہم چھپتے چھپاتے رہیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بات سن کر صرف اتنا فرماتے، ابوبکر ابھی ہماری تعداد تھوڑی سی ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق کے بار بار اظہار کرنے پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بالآخر انہیں اجازت دے دی، چنانچہ سارے مسلمان خانہ کعبہ کے ارد گرد پھیل گئے اور اپنے اپنے خاندان والوں کے ساتھ جا کر بیٹھ گئے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اٹھے اور فصیح و بلیغ خطبہ پڑھا۔ یہ پہلا خطبہ تھا جو دین اسلام میں پڑھا گیا۔ یہ کالم نور حسین افضل صاحب کی کتاب قلم کی قسم سے ماخوذ ہے۔ مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل نور حسین افضل آفیشیل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔ ویڈیو کو لائک کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ اس خطبے میں اسلام کی دعوت تھی، مشرکین کو جو بہت ناگوار گزری۔ وہاں موجود سارے مشرکین سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اور مسجد حرام میں موجود دوسرے مسلمانوں پر ٹوٹ پڑے اور بری طرح سے مارنے لگے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ مار کھاتے کھاتے زمین پر گر گئے۔ عتبہ بن ربیعہ کا رویہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ گناؤنہ تھا۔ اس فاسق نے اپنے پیوند لگے دونوں جوتوں سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو منہ اور پیٹھ پر اتنا مارا کہ کثرت خون سے ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا چہرہ تر ہو گیا۔ جب آپ کے قبیلے بنو تیم کے لوگوں کو معلوم ہوا تو وہ آپ کی مدد کو پہنچ گئے۔ انہوں نے مشرکین کو آپ سے دور کیا اور آپ کو گھر لے گئے۔ آپ کو اتنی شدید مار پڑی تھی کہ بنو تیم کو یقین تھا کہ اب آپ کی موت یقینی ہے۔ بنو تیم آپ کو گھر پہنچا کر مسجد حرام میں واپس آئے اور کہنے لگے، اللہ کی قسم اگر ابوبکر اس حالت میں مر گئے تو ہم عتبہ بن ربیعہ کو بدلے میں قتل کریں گے۔ بنو تیم مسجد حرام میں برسر عام یہ دھمکی دے کر سیدھے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے گھر گئے۔ ابو قحافہ اور بنو تیم کے لوگوں نے بہت کوشش کی کہ کسی طرح حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی زبان کھل جائے اور وہ کچھ بات کریں۔ سارے اسی انتظار میں ان کے ارد گرد بیٹھے تھے۔ جب دن کے آخری پہر آپ کو کچھ افاقہ ہوا اور زبان کھولی تو پہلا جملہ جو آپ کی زبان سے نکلا وہ یہ تھا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کیا حال ہے اور وہ کیسے ہیں؟ جب آپ نے یہ کہا تو قوم کے لوگوں کو قدر غصہ بھی آیا اور آپ کو ملامت کرتے ہوئے وہاں سے نکل گئے۔ جب بنو تیم آپ کے پاس سے نکل گئے تو صرف آپ کی والدہ آپ کے پاس رہ گئیں۔ وہ بیٹے سے اصرار کرتی رہیں کہ کھانا کھا لو، لیکن آپ اپنی ماں سے صرف یہی پوچھتے رہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کیا حال ہے، وہ کیسے ہیں؟ ماں نے جواب دیا، بیٹے اللہ کی قسم مجھے تیرے ساتھی کے بارے میں کوئی علم نہیں، وہ کس حال میں ہیں اور ابھی کہاں ہیں؟ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنی ماں سے کہا، ام جمیل فاطمہ بنت خطاب کے پاس جاؤ اور اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں دریافت کرو کہ وہ کہاں ہیں اور کس حال میں ہیں۔ بیٹے کی فرمائش پوری کرنے کے لیے ماں کھڑی ہوئیں اور ام جمیل کے پاس پہنچ کر کہا، میرا بیٹا ابوبکر تم سے محمد بن عبداللہ کے بارے میں پوچھ رہا ہے کہ وہ کہاں ہیں اور وہ کس حال میں ہیں۔ ام جمیل نے جواب دیا، مجھے ابوبکر کے بارے میں کچھ معلوم ہے، ہاں اگر تم چاہو تو میں تمہارے بیٹے کو دیکھنے چلوں؟ ام الخیر نے کہا، جی چلیں۔ ام جمیل جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچیں تو آپ کی حالت شدت مرض سے ناگفتہ بے تھی۔ انہوں نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے کہا، فسق و کفر میں ڈوبی ہوئی آپ کی قوم نے آپ کو تکلیف دی ہے، مجھے اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ وہ ضرور ان ظالموں سے انتقام لے گا۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی زبان کھلی اور کہا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کیا حال ہے اور وہ کیسے ہیں؟ ام جمیل نے کہا، یہ آپ کی ماں موجود ہیں، میں اگر کچھ بتاؤں گی تو وہ بھی سن لیں گی۔ آپ نے کہا، کوئی بات نہیں، تمہیں اس سے کوئی خطرہ نہیں۔ ام جمیل نے بتایا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بالکل صحیح سالم اور خیریت سے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے پوچھا، وہ اب کہاں ہیں؟ ام جمیل نے کہا، دار ارقم میں ہیں۔ ابوبکر کہنے لگے کہ میں نے اللہ سے عہد کر لیا ہے کہ جب تک میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر نہ ہو جاؤں نہ کچھ کھاؤں گا نہ کچھ پیوں گا۔ ام جمیل اور آپ کی والدہ نے آپ کا اصرار دیکھا تو وہ تھوڑی دیر رکی رہیں، پھر جب انہوں نے دیکھا کہ لوگ اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے ہیں اور راستہ خالی پڑا ہے تو وہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو سہارا دیتے ہوئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جب نگاہ مبارک حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ پر پڑی تو آپ ان کی طرف جھک پڑے اور بوسہ دیا۔ دوسرے مسلمان بھی ابوبکر کی طرف جھک پڑے۔ اس منظر کو دیکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بڑی کوفت ہوئی اور آپ کی آنکھیں نم ہو گئیں، مگر اس حالت میں بھی سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنی بے لاگ محبت کا ثبوت دیا اور عرض کرنے لگے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحیح سالم ہیں تو پھر مجھے کوئی پرواہ نہیں، صرف اتنی تکلیف ہے کہ فاسق نے میرے چہرے پر جوتا مارا
اور یہ میری ماں ہیں جو بلا شبہ اپنے بیٹے کے حق میں مہربان اور وفادار ہیں۔ آپ کی ہستی مبارک ہے، آپ میری ماں کو اللہ دیں اور اس کے حق میں دعائے خیر فرمائیں۔ ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ میری ماں کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کی برکت سے جہنم کی آگ سے بچا دے۔ چنانچہ سیدنا ابوبکر کی خواہش پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کی ماں کے لیے دعا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی دعا کو شرف قبولیت بخشا اور سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی ماں مسلمان ہو گئی۔ صحابہ کرام کی عظیم مائیں، تالیف شیخ محمد عظیم حاصل پوری، صفحہ نمبر 5 تنو۔ ایک اور روایت میں ہے کہ حضرت حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ بھی اسی روز ایمان لائے۔ معارج النبوہ فی مدارج الفتوہ، مصنف ملا معین واعظ الہروی، مترجم علامہ اقبال احمد فاروقی، جلد نمبر 2، صفحہ نمبر 291۔ ہماری یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور آگاہ کریں۔ شکریہ۔